لیکن شہزادی کونین کی سیرت میں دیکھیے، شہزادی کونین 18 سال گھر میں رہی، 2 ہی مرتبہ گھر سے باہر نکلی، اور دونوں مرتبہ جو گھر سے باہر نکلی تو یہ بتایا کہ بغیر ہتھیار کے کس طرح سے تبلیغ کی جاتی، بغیر ہتھیار کے کیسے دشمن سے مقابلہ کیا جاتا۔ ایک شہزادی کونین کا مباہلے کے میدان میں آنا، مباہلے کے میدان میں وہی اہل کتاب ہیں جن کی اکثریت ظہور امام کے بعد ہوگی، اہل کتاب سے جہاد کی تیاری، ایک مباہلے کے میدان میں آ رہی ہے شہزادی۔ مباہلے کا میدان تاریخ اسلام کا ایک ایسا جہاد ہے، وہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن ایک ایسا جہاد ہے جس میں تیر و تلوار استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ بغیر تیر و تلوار کے دشمن کو کس طرح قائل کیا جاتا ہے، بغیر تیر و تلوار کے دشمن کس طرح شکست مانتا ہے۔ اور صرف ایک جملہ کہہ دوں، صرف ایک جملہ، اگرچہ ہمارے یہاں یہ مشہور یہ ہے کہ پنجتن کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ گھبرا گئے اور کہا یہ اتنے سچے چہرے، لیکن ایک سوال میرا یہ کہ پنجتن میں سے کون ایسا ہے جسے مباہلے سے پہلے عیسائیوں نے نہیں دیکھا؟ بھائی یہ جو آئے تھے ایسا نہیں ہے کہ نجران سے نکلے اور سیدھے مباہلے کے میدان میں گئے، یہ بیچ میں مدینے میں ٹھہرے، اور نہ صرف یہ کہ ٹھہرے بلکہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں مسجد کے صحن میں خیمہ لگا کر اس میں رہنے کی اجازت دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ مسجد کے صحن میں ان کا خیمہ لگا بلکہ ان کو اپنی عبادت کے لیے بھی مسجد کے اندر جگہ دی گئی ہے کہ تم آ کے یہاں عبادت کرو۔ اب یہ بالکل نئے اس علاقے میں مسجد کے صحن میں رہتے ہیں، مسجد کے اندر جا کے عبادت کرتے ہیں، صحن سے مسجد، مسجد سے صحن۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن اصل محاورہ ان کے بارے میں کہ نجران کے عیسائیوں کی دوڑ صحن سے مسجد، مسجد سے صحن، صحن سے مسجد، مسجد سے صحن، جتنے دن بھی رہے یہیں پہ رہے، اور اس دوران مسلسل رسول اللہ سے ان کی گفتگو جاری، خالی گفتگو نہیں، دلائل، مناظرہ، بحث، آرگومنٹ، سب کچھ۔ اب جب پیغمبر ہوں تو کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھا ہو اور ایک زانوں پہ حسن نہ ہو اور دوسرے زانوں پہ حسین نہ ہو؟ پیغمبر نماز میں بھی حسین کو ساتھ رکھتے ہیں، منبر پہ بھی حسین کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک مناظرہ ہے جس کے اندر حسنین ہر وقت نانا کے ساتھ۔ اور اگر کبھی مسجد النبوی کو غور سے آپ نے دیکھا، اس لیے کہ یہاں مجھے اتنے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ 70% سے زیادہ مسجد النبوی دیکھ کے آئے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ وہاں گئے، آپ جا چکے، غور سے دیکھا تو مسجد النبوی میں 2 پلر یا ستون آج تک، ایک کا نام لکھا ہے کہ ستون وفود، باہر سے جب کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا رسول اللہ وہاں بیٹھا کرتے، اور بالکل اس کے قریب یہ جو دوسرا ستون ہے یہ بھی بہت دور، اتنا بھی فاصلہ نہیں، بالکل اس کے قریب دوسرا ستون جس کا نام پہلے لکھا تھا ستون علی، آج کل اس کا نام لکھا ہے ستون حرس یا حارث۔ کہا کہ یہ وہ ستون کہ جب رسول اللہ مسجد میں ہے میرا مولا یہاں پہ کھڑا ہو کے پیغمبر اسلام کا پہرا دیا کرتا۔ آج تک مسجد کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور آج تک اس میں یہ نام لکھے ہوئے، تو کیا پتا چلا رسول اللہ سے مناظرہ ہو رہا، ایک زانوں پہ حسن مجتبی ہے، دوسرے زانوں پہ آقا حسین ہے، برابر میں میرا مولا کھڑا ہے۔ مباہلے کے اندر پنجتن جو گئے تو ان میں سے ان عیسائیوں نے کس کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ پیغمبر کو بھی دیکھا ہوا ہے، مولا کو بھی دیکھا ہوا ہے، حسنین کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ وہاں اگر کوئی نئی ذات نظر آ رہی ہے وہ فقط سیدہ فاطمہ ہے، اور اگلا جملہ اور کہہ دوں تب بات مکمل ہوگی۔ اور سیدہ کو دیکھا نہیں ہے، سیدہ پورے حجاب کے ساتھ جا رہی ہے، اور اس حجاب کے بعد مزید حجاب ہے کہ آگے بابا ہے، پیچھے شوہر ہے، خالی وجود سیدہ کا احساس کیا جا رہا ہے، خالی وجود سیدہ کا احساس، اور نجران کے عیسائی اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی غیر مسلم تھے، جن سے جہاد کیا تو انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ سیدہ طاہرہ دوبارہ گھر سے کب نکلی؟ بغیر تلوار کا جہاد کرنے، مسئلہ فدق کے اندر۔ مسئلہ فدق یہ چونکہ سو کالڈ مسلمان تھے اس لیے انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا، لیکن سیدہ نے بہرحال بتا دیا کہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ میرا شوہر تلوار نہیں چلا سکتا۔ کیوں نہیں چلا سکتا؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی لمبی چوڑی بحث میں الجھے، مولا اور شہزادی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ شہزادی کو کوئی شکوہ ہے یا شکایت ہے یا ایک چیز نہیں جانتی، یہ اس لیے نہیں ہوا، یہ اس طرح سے ہوا جیسے سورہ مبارکہ قصص میں
داؤد اور سلیمان کا ایک واقعہ رہا کہ سورہ سبا میں، اور وہ یہی کہ حضرت داؤد نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا اور ترک اولا ہو گیا، تو دو فرشتے پروردگار نے بھیجے. یہ قرآن کی آیتیں، وقت کم ہے تو میں تشریح اور ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. دونوں فرشتے اپنا ایک کیس لے کر آئے، وہی والا کیس. ایک نے کہا میری 99 بھیڑیں ہیں اور اس کی ایک بھیڑ ہے. دونوں ایک کیس لے کے آ رہے ہیں. دونوں اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں. یہ امام کا استدلال. کہا کہ کبھی کبھار کوئی واقعہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایک سچا ہے جھوٹا، لیکن نہیں، اگر مصلحت پروردگار ہے دونوں سچے ہیں، صرف عام آدمیوں کو بتانے کے لیے یہ انداز اختیار کرتے ہیں. داؤد کو ان کی غلطی بتانے کے لیے کہ دیکھو تم سے ابھی ابھی یہ غلطی ہوئی جو گناہ کے درجے پر تو نہیں ہے، کیونکہ نبی گناہ نہیں کر سکتا، ترک اولا ضرور. دو فرشتے آئے، دونوں نے ایک ایسا مقدمہ پیش کیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کیونکہ فرشتے نہ بھیڑے پالتے ہیں نہ بکریاں پالتے ہیں، نہ ان میں آپس میں جھگڑے ہوا کرتے. اسی انداز سے بلکہ اس سے بہتر انداز سے شہزادی کونین ایک سوال کر رہی، آئے ابوالحسن اتنے سارے مظالم مجھ پر ہو گئے اور آپ خاموش ہیں. اور عین اس وقت مسجد سے اذان کی آواز ہے. بلکہ میں اکثر جب مجالس میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ یہ بھی دیکھی کہ کیا شہزادی کو نہیں معلوم تھا اذان کس وقت ہونے والی؟ پھر عین اس موقع پہ کیوں سوال کی کہ میرا آخری لفظ زبان پہ آئے گا اور اذان شروع ہو جائے گی؟ سوال ایسا سوال ہے جو فوراً ذہن میں نہیں آیا ہوگا. یہ سارے مصائب کے کافی دنوں بعد کا سوال. 5 منٹ پہلے پوچھ لیتی تاکہ اتنا وقت تو مل جاتا کہ مولا جواب دیتے پھر اذان ہوتی. اذان کے وقت بولنا حرام نہ صحیح، کراہت شدیدہ تو رکھتا، اور یا اتنا ٹھہر جاتی کہ اذان مکمل ہو اور اس کے بعد سوال کرتی. تو اصل میں کیوں شہزادی کو اذان ہی کی مدد سے دلیل چاہیے تھی. اس طرح سے اس لیے سوال ہی اس طرح کیا گیا کہ شہزادی کی زبان پہ آخری لفظ آیا کہ آپ خاموش کیوں رہے، اور ادھر اذان ہو گئی اور بس اذان ہو رہی. تو ایک مرتبہ پہلے توحید پروردگار اللہ کی کبریائی، پھر توحید، پھر جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کا فکر آیا، میرے مولا نے کہا بس یہ آپ کے سوال کا جواب. میں خاموش اس لیے رہا کہ آپ کے بابا کا لایا ہوا دین اور آپ کے بابا کے رسالت کا کلمہ قیامت تک باقی رہے. سمجھدار کے لیے بہت ساری باتیں اس کے اندر. اس وقت اگر تلوار چلائی جاتی دشمنوں کو کوئی نقصان نہ ہوتا، دین مٹ جاتا، پیغمبر کا کلمہ ختم ہو جاتا. خالی اس کو بچانے کے لیے میں